السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاز اور مجاز دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ مجاز یعنی میم پر زبر کے ساتھ، میم مفتوحہ کے ساتھ۔ مجاز یعنی حقیقت کے برعکس، اصلی کی بجائے ایک اعتباری وجود، جسے مجاز کہا جائے گا۔ جو حقیقت نہ ہو یعنی حقیقت کے برعکس ہو، اسے مجاز کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد عالم ظاہر یا مادی دنیا ہے۔ انگریزی میں فگریٹو، میٹافوریکل، ایلوزیو، انریل، ورلڈلی۔ مجاز وہ کلمہ یا لفظ یا صورت جو اپنے حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو اور دونوں معنی میں تشبیہ کا یا کسی اور قسم کا تعلق ہو، یہ مجاز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عشق کی دو خاص قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسری مجازی۔ وضاحت کے لیے اسماعیل میرٹھی کا شعر سنیے۔ کہتے ہیں کہ کھولا ہے مجھ پہ سر حقیقت مجاز نے، کھولا ہے مجھ پہ سر حقیقت مجاز نے، یہ پختگی صلہ ہے خیالات خام کا۔ ایک اور شعر ہے کہ حل کر لیا مجاز حقیقت کے راز کو، حل کر لیا مجاز حقیقت کے راز کو، پائی ہے میں نے خواب کی تعبیر خواب میں۔ ایک شعر ہے کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقت و کیا مجازی کا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ حقیقی اور مجازی شاعری میں فرق یہ پایا، حقیقی اور مجازی شاعری میں فرق یہ پایا کہ وہ جامے سے باہر ہے، یہ پاجامے سے باہر ہے۔ خیر، عربی میں مجاز اس کا ایک اور بھی معنی ہے گزرگاہ یا کسی جگہ کو پار کرنے کی جو پگڈنڈی ہوتی ہے یا جو جگہ ہوتی ہے، اسے بھی مجاز کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہے رنگ مجاز، یعنی گوشت پوست والے انسان سے محبت کا رنگ، محبوب مجازی سے تعلق کا اسلوب، اسے رنگ مجاز کہا جاتا ہے۔ اسی سے ایک شعر ہے کہ دیکھ رعنائی حقیقت کو، دیکھ رعنائی حقیقت کو، عشق نے بھر دیا ہے رنگ مجاز۔ اردو کے جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ جو میں ترکیب بتانے جا رہا ہوں، یہ جو اصطلاح بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی۔ مجاز مرسل، علم بیان میں مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ عربی اور اردو کے جو طلباء ہیں اور علماء ہیں ان کے لیے یہ نیا لفظ نہیں ہے۔ یہ مجاز کی وہ قسم ہے جس میں کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور معنی میں مستعمل ہو، اور دونوں جو معنی ہیں ان میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ اس میں سبب سے مسبب، ظرف سے مظروف، کل سے جز وغیرہ ہم مراد لے سکتے ہیں۔ مثلا پرنالے سے پانی یا بادل سے بارش مراد لینا۔ اگر حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ خیر، نظارہ مجاز، غیر حقیقی نظارہ، بناوٹی نظارہ، مجازن، مجاز یا استعارے کے طور پر، فرضی یا غیر حقیقی طور پر، مجازی معنوں میں، اور قانوناً حسب قانون، جوازن، ازرو شرع۔ اسی طرح لفظ مجازی ہے یعنی نقلی، مرادی، فرضی۔ خدائے مجازی، شاہد مجازی۔ اس کے علاوہ کاخ مجازی، کاخ مجازی یہ مجازن دنیا کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، کاخ مجازی مجازن دنیا کو کہا جاتا ہے۔ بلند عمارت کو بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً جو محل ہیں، جو ایوان ہیں، قصر بالا خانہ یا شہنشین کو بھی کاخ مجازی کہا جاتا ہے۔ نون میم راشد کی نظم حسن کوزہ گر میں بھی ہے کہ تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزہ گر، جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش، کہ جن سے امیر و گلا کے مساکن درخشاں۔ اسی مجازی سے مجازی خدا، مجازی معشوق یعنی معشوق مجازی۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے مجازی۔ اس کے معنی ہیں مجاز ہونا یعنی اختیار ہونا، مختار ہونا، یا وہ شخص جسے اختیار دیا گیا ہو، جسے اجازت دی گئی ہو، جسے کوئی حق دیا گیا ہو۔ مختار۔ فقہ میں
جسے روایت، امامت یا بیعت کی اجازت دی گئی ہو اسے بھی مجاز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ میں جسے روایت حدیث کی اجازت حاصل ہو، فاضل التحصیل یا سند یافتہ، اور عموماً وہ افسر جسے کسی معاملے کے متعلق اختیار حاصل ہو اسے افسر مجاز کہا جاتا ہے، افسر مجاز نہیں۔ یعنی افسر مجاز کا مطلب ہوگا غیر حقیقی افسر، افسر مجاز نہیں۔ افسر مجاز کا مطلب کیا ہوگا؟ غیر حقیقی افسر۔ اسی طرح حاکم مجاز، انگریزی میں اگر کہا جائے تو لافل، کمپیٹنٹ یا آتھورائزڈ۔ تو بہت سے لوگ افسر مجاز کو یا حاکم مجاز کو افسر مجاز یا حاکم مجاز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی افسر یا حقیقی حاکم نہیں۔ یہ غلطی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ اس کے مجاز نہیں، یہ تو کہنا صحیح ہے، اس کے بجائے آپ کو اس کا مجاز نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے، جو کہ صریحاً غلطی ہے۔ اسی کی وضاحت کے لیے ایک شعر کہ زاہد میں طہور بھی آخر شراب ہے، زاہد میں طہور بھی آخر شراب ہے، مجھ کو تو منع کرتا ہے تو کب مجاز ہے۔ یہاں جو مجاز ہے وہ صاحب اختیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیم الف زا، اسی سے اجازت، استجازت، اسی سے جائزہ، اور آپ نے سنا ہوگا جواز السفر، جوازات یعنی پاسپورٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجاز اور مجاز میں فرق ملحوظ رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔